إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. تلاوت کر دیجئے اسما. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ترجمہ: بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیجیے ہما آپ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 کی کرنی ہے نا؟ 80 تو ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِيُؤْمِنِينَ. اور من سے، الناس لوگوں، من الناس بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، من یقولو من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا امن ایمان لائے، نا ہم، باللہ با پر، اللہ باللہ اللہ پر، باللہ وبالیوم الآخری اور الیوم دن، آخرت، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، وما ہم
وا اور نہیں ہوگا یہاں پر وا کا نا میننگ کچھ اور ہونا تھا، وہ ہوتا ہے حالانکہ، حالانکہ ماں کا بھی یہاں پر کیونکہ با اس کے آگے ہے تو پھر اس کا بھی کچھ اور ہوگا. ہرگز نہیں کا میننگ رہتا ہے یہاں پر. ماں ہرگز نہیں، ہم وہ سب، مومنین ایمان لانے والے. تو اس کی ترجمے کا مفہوم ایسا رہے گا، بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ایمان رکھتے ہیں ان پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان نہیں لانے والے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بس بارک اللہ فیک. جی ہو گیا. تو اب یہ کچھ اور لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا، اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیجئے کہ ہوا کیا تھا، ہے نا. ہوا یہ تھا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تو کیا کر ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. تو سب سے پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ انعام یافتہ متقین لوگوں کی، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں نا. اگر تمہیں راستہ دیکھنا ہے کہ انعام یافتہ کیسے ہوتے ہیں، اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جن کے راستے پر چل کر آپ جو ہے وہ صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ کیسے ہوتے ہیں نا. تو متقین کی کیٹیگری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ یہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا. نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی جو کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہے نا. آخرت کے دن پر ان کا پورا پکا یقین ہوتا ہے، جیسے انہوں نے آخرت آنکھوں سے ہی دیکھی ہو، تو اس طرح ہوتے ہیں، ہے نا. یہ راستہ ہے ان کا. اس کے بعد ہم نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم، ہے نا، غضب نازل جن پر غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور جن پر جو ہے وہ جو لوگ بھٹک گئے ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلائے، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ کافروں کی. میں نے آپ کو بتایا تھا ان کافروں میں یہودی بھی آ گئے، ان کافروں میں نصارہ بھی آ گئے، کیونکہ سبھی نے کیا کیا، کفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور قرآن کو ایز اے گائیڈنس قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر وہ کیا بن گئے، کافر بن گئے، ہے نا. تو سیکنڈ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بتائی. اب اس آیت سے، آیت نمبر 8 سے ایک اور کیٹیگری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ تھرڈ کیٹیگری اور لاسٹ کیٹیگری. میں نے آپ کو بتایا تھا پوری دنیا میں نا آپ کو 3 ہی طریقے کے لوگ ملیں گے، یا تو پکے مسلمان ملیں گے، یا پھر آپ کو پکے کافر ملیں گے، یا پھر یہ بیچ والے ملیں گے جن کو کہتے ہیں منافق، ٹھیک ہے. اچھا، ان کا یہاں نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، منافق کی ہو رہی ہے، بلکہ ان کی کوالٹیز بتائیں کہ ہمیں نام سے کسی کے کوئی مطلب نہیں ہے. بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں جہاں پر کسی کا نام لے کر پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ فلاں شخص ایسا ہے نا، بس سوائے کچھ لوگوں کے سب کا نہیں بتایا گیا. ٹھیک، جیسے کہ ہم اپنے پاس سے نام گڑنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا، یوسف کی زلیخا، ہے نا. کہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا، زلیخا کے نام کو ہی بدنام کر دیا، ہے نا. اپنے آپ سے ہی نام لگا کر گڑ لیا کہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، اس کا نام یہ ہے، ٹھیک. تو نام سے ہمیں کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے. جن کا بتا دیا بس بتا دیا، جن کا نہیں بتایا ان کے پیچھے نہیں پڑنا. ہاں، ان آیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ ان آیتوں سے مراد منافق ہی ہے، کیونکہ انہی کا رویہ یہ رہتا تھا اور آج بھی ان کا رویہ یہی رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ون بائی ون ان کی کوالٹیز بتائی. اور دیکھیے آپ 5 آیتوں میں متقین کا ذکر ختم ہو گیا، ہے نا، کہ متقین کون ہوتے ہیں، 5 آیتوں میں بات ختم. کافر کون ہوتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، 2 آیتوں میں بات ختم، ٹھیک ہے. سب سے چھوٹی آیت ہے کافروں کے ہی بارے میں. لیکن جو سب سے لمبا ذکر چلے گا نا اب انہی لوگوں کا چلے گا. ٹوٹل 13 آیتیں، ٹھیک ہے. 13 آیتیں جو ہے ان لوگوں کے بارے میں آئی ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں، جو کفر اور ایمان کے بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈاوا ڈول ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے.
آگئی بات سمجھ میں؟ تھالی کا بیگن کہیں، یا پھر جیسے ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں کہ بنا پیندی کا لوٹا، ٹھیک، کہ وہ ادھر بھی لڑک جاتا ہے اور یہ ادھر بھی لڑک جاتا ہے. کفر اور ایمان کے بیچ میں ان کا جو ہے، ان کی بال ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے. اچھا، اسی لیے کہ دیکھیے متقین بھی کیا ہو جاتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے. کافر بھی کھلے عام کفر کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ منہ سے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور جا کے وہ پوجا پاٹ کر رہا ہو، ہے نا، اپنے بھگوانوں کی. نہیں، کھلے عام کفر کرتا ہے، کھلے عام کہتا ہے نہیں اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں نا. تو ان دونوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ ان کی پہچان بڑی کلیئر ہوتی ہے، بڑے صاف طور پر یہ لوگ پہچانے جا سکتے ہیں. لیکن جو منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان بہت ہی مشکل ہوتی ہے. ان کا کفر چھپا ہوا ہوتا ہے نا. تو اور ان کا سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صاف طور پر سامنے نہیں آتی ہے اور نہ ہی وہ چھپتے ہیں. ٹھیک ہے، اندر کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی نا، رنگ بدلتی ہوئی، کبھی دیکھو تو کچھ ہے، کبھی دیکھو تو وہ کچھ دکھتے ہیں. ٹھیک، تو ایسے کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. کیونکہ منافق کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، دوغلی پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے، ڈبل فیسڈ لوگ ہوتے ہیں یہ. اچھا، اب چونکہ یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، خالص انسان کیا ہو جائے، صرف اللہ کا ہو جائے اور کسی کا نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں ان کا ذکر کیا، ان کی کوالٹیز بتائیں، ان کی عادتیں، ان کی جو ہے پہچان بتائی، تاکہ کیا ہو، ہم ان کے ذریعے کیا کریں، منافق ڈھونڈتے پھریں سوسائٹی کے، کون کون منافق ہے، کس کے اندر کتنی منافقت ہے، یہ کریں. کون کیا کر رہا ہے، کس کے اندر یہ والی کون سی کوالٹی. اچھا، بات ہو رہی ہے کہ اس بات کی کہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں اور اندر سے اللہ والے نہیں ہیں. اچھا، یہ بات ہے نا. یہ ڈھونڈتے پھریں ہم سوسائٹی میں نہیں، ہے نا. اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم تو منافق نہیں ہے. دوسروں کو نہیں چیک کریں، ہے نا، کہ ارے ہاں ہاں وہ آتے ہیں اس کیٹیگری میں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک نہیں، بلکہ اپنی اپنی جو ہے وہ گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے آپ کو کراس چیک کریں کہ کیا یہ ہم تو نہیں ہے نا. قرآن کی آیتیں پہلے ہمارے خود کے لیے ہوتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پہلے ہمارے خود کے لیے ہوتی ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کریں اس لیے ہوتی ہیں. تو خود چیک کریں، خود محاسبہ کریں کہ ہم ان صفات کے حاملین تو نہیں ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ جو صفات ہیں، یہ جو کوالٹیز، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک باتیں ہیں. اور دیکھیے اگلی آیت پڑھیں گی، ان کا انجام اللہ نے عذاب علیم بتایا ہے. ٹھیک ہے، دردناک عذاب. درد ہوتا ہو نا، جن کو مسلسل پینس رہتے ہوں یا کبھی کبھی درد اٹھا ہو ایسا بہت خطرناک، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے نا. تو دردناک عذاب، ایسا عذاب جس میں درد ہی درد ہے نا، بہت زیادہ درد ہے. اور علیم، رحیم جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، ویسے ہی علیم، بہت زیادہ. جیسے ہم نے اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، ہوگا وہ قیامت کے دن مومنوں پر، ہے نا. تو اسی طرح سوچ لیں کہ کتنا درد بھرا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ رحمت ہے ہم پر کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسی جگہ پر پہنچے. میں نے آپ کو ایک کتنی خوبصورت آیت سورہ نساء کی بھیجی تھی نا، کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں کیا کر دے، عذاب دے دے، ہے نا. تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جگہ، کوئی بھی اس جگہ پر پہنچے کہ وہ عذاب دیا جائے، ہے نا. تو اللہ نے اپنا رحم دکھاتے ہوئے ہم پر جو ہے اصلاح کے طریقے واضح کیے، ہمیں سدھارنے کی جو ہے کوشش کی، ہمیں صحیح کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں عذاب سے بچانے کی چاہت اللہ تعالیٰ کی پھوٹ پھوٹ کر قرآن مجید میں بھری ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی عذاب میں مبتلا ہو. دیکھیے کوئی ٹیچر بہت نرم دل ہوتا ہے نا، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے سارے بچے کیا ہو جائے،
پاس ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایک کلاس، اس کی کلاس کا ایک بھی بچہ فیل نہیں ہو، پیچھے نہیں رہ جائے، ہے نا. تو وہ ٹیچر کیا کرتا ہے، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا. اور پھر کیا کرتا ہے، وہ ماں باپ کو موٹیویٹ، ہے نا. مجھے میرے ہمدان کی ٹیچر ہے تو وہ نان مسلم، لیکن اتنی اچھی ان کی عادت ہے، میں جب بھی جاتی ہوں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہونے لگتی ہوں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں کچھ، تو اتنا زیادہ سہارا دیتی ہیں، اور ان کی موٹیویشن کی وجہ سے میں آ کر گھر پہ اس پہ دھیان دے لیتی ہوں تھوڑا سا. تو اب الحمدللہ دکھتا ہے کہ ہاں ٹیچر کی جو بات تھی وہ اثر بھی کری اور اس نے کام بھی کیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، پھر امپورٹنس پہ ٹک بھی لگا دیتا ہے نا. آخر جب ایگزام آ جاتے ہیں، ڈانٹتے ڈانٹتے تھک جاتا ہے ٹیچر، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے اور ویری ویری امپورٹنٹ ہے نا، ان پر ٹک بھی لگوا دیتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں کیا ہیں، امپورٹنٹ ہے نا، ان کو پڑھ لو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. تو وہ چاہتا نہیں کہ فیل ہو جائے، تو وہ اس لیے اتنی رحمت دکھاتا ہے، اتنی شفقت اپنے بچوں پر دکھاتا ہے. ایسے ہی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر مخلوق سے زیادہ، چاہے کتنی کوئی کس سے محبت کر سکتا ہے، ٹوٹ کر محبت کر سکتا ہے. سمجھ لیں کہ آخر کیا ہو جاتی ہے محبت کی، کہ انسان جان دے دے کسی کی محبت کی خاطر. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر بندے سے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے کر رہا ہے، ہر بندے سے کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی عذاب میں مبتلا ہو، تو اس لیے اس نے کیا کیا، ہمیں طریقے بتائے، ہمیں وہ ان کوالٹیز کی طرف ہمیں جو ہے ہمارا دھیان دلایا، ہمیں فوکس کیا ان کوالٹیز پر جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، جس سے کیا ہوتا ہے انسان عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. تو اللہ نہیں چاہتا ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے. اور اب سچ بتائیے کہ اگر ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی ہم ان عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا خود کا قصور ہے نا. ہم اللہ پر تو قصور نہیں ڈال سکتے. جیسے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی مہر لگا دی نا، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. کس کا قصور تھا؟ ہمارا اپنا ہے نا، جو اتنی شفقت کرے کہ جو بتا دے کہ دیکھو ایسے بنو گے، یہ کرو گے تو تم سکسیس نہیں ہو سکتے، اور یہ کرو گے تو تم سکسیسفل ہو. ٹھیک، تو جو بتا دے، گن گن کر چن چن کر بتا دے، اس کا قصور نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اچھا آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے، اتنا ڈرتے تھے، ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے اندر تو منافقت نہیں آ گئی. جیسے میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید سیرت میں بتایا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتائے، ٹھیک ہے، گن کر بتائے، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بتائے تھے، اور کسی کو بھی نہیں بتائے تھے. ٹھیک ہے. اور تو وہ بھی تبوک کے موقع پر، جبکہ یہ جو منافق ہے نا، ابھی میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں گی کہ کیسے ان کا سامنا پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ دیکھیے سیرت ہی اس طریقے کی آئی تھی نا ہماری. یاد ہے آپ لوگوں کو سیرت کی کلاس ہم نے کیا بتایا تھا، منافق کیسے کرتے تھے، خاص طور پر جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا ان کا کیا رویہ رہتا تھا، ہے نا، کیا کرتے تھے وہ، کیسی سازشیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم سیرت میں پڑھ کر ابھی فریش ہے ہمارا سارا ذکر، اور قرآن میں بھی وہی آیتیں آ گئی ملتی جلتی. تو دیکھیے کہ انہوں نے خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک ہوئی تھی، وہاں پر قتل کرنے کی سازش کی تھی منافقوں نے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت عمر نا ان سے جا کر پوچھتے رہتے تھے، حضرت حذیفہ سے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کہیں اس لسٹ میں تو نہیں ہوں، ہے نا، اور کہیں بتاؤ نا مجھے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں. ہوتا ہے نا کہ کس کا نام ہے نا، جیسے کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے، ٹیچر اس کو لسٹ تھما دیتا ہے کہ یہ فیل بچے ہیں، یہ پاس ہیں، ان کی لسٹ بنا دو مجھے. تو بابا جا کے پوچھتے ہیں نا، یار بتا دو ہمارے ٹیسٹ میں کتنے نمبر ہیں، یار بتا دو ہمارے ایگزام میں کتنے نمبر ہیں، ہم فیل تو نہیں ہوں گے. تو اسی طریقے سے جو ہے حضرت عمر کو اتنی فکر ہوتی تھی. سوچے وہ کون تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ہے نا. اگر کوئی نبی بنتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ختم نبوت ہو گئی ہے نا، نبوت ختم ہو گئی، لیکن اگر کوئی بنتا تو وہ حضرت عمر بنتے. تو سوچے کہ جن کو نبوت والا عہدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہدے پر رکھا، ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ میرے بارے میں بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں. ٹھیک ہے. اور جن کے اعمال ایسے، جن کے مرتبے ایسے، جن کو بشارتیں دنیا میں ہی سنا دی گئی، اشرا مبشرہ جو تھے کہ جنت کی خوشخبری ان کو دنیا میں دے دی گئی، ان کا یہ حال تھا.
ہم تو اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں ہیں اس کیٹیگری میں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم بہت متقی، ہم بہت پرہیزگار، ہم تو یہ ہم تو وہ، ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. ہم تو سیدھا مرتے ہی ہم ایک پیر ہمارا دنیا میں ہے، دوسرا ہمارا جنت میں ہے. جیسے ہی مریں گے تو ہمارے دونوں پیر جنت میں ہو جائیں گے، ہے نا. تو دوسروں پر دھیان رکھیں گے، ہے نا. ان کی بات ہے، ارے اچھا جھوٹ والی بات چل رہی ہے، او ہو جھوٹ تو یہ بولتی ہیں، ہے نا. اچھا یہ بات چل رہی ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں. اچھا فساد تو وہ مچاتی ہیں، وہ بہت زیادہ فسادن ہے، انہوں نے بہت زیادہ فساد مچا. اپنی طرف تو کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. پھر اس طرح دیکھیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جب یہ آیتیں اتری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. اور پتہ ہے آپ کو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جب جنگ احد میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حنظلہ وہ تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہے نا. ایک دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور اپنی بیوی کے پاس تھے وہ، اور ناپاکی کی حالت میں تھے. جیسے ہی جنگ کا ذکر آیا، جنگ کا ذکر آتا ہے کہ جنگ پر جانا ہے سب کو، جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ پر جانا ہے، شامل ہونا ہے، تو فوراً ایسے ہی ناپاکی کی سچویشن میں اٹھ کر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے تو جب سارے شہیدوں کی باڈیز ڈھونڈی جا رہی تھی تو حضرت حنظلہ کی باڈی کیا تھی؟ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور ان کے باڈی پر سے پانی ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں، ہے نا. اور ان کا نام پڑا غسیل الملائکہ، فرشتوں سے غسل دیے گئے. تو آپ سوچیں کہ کیا مرتبہ ہوگا نا ان کا، ہے نا. جب ان کی بیوی سے پوچھا تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایسے ہی چلے گئے تھے ناپاکی کی حالت میں، تو جو ہے ایسا ان کے ساتھ ہوا. کیا مرتبہ ہوگا سوچئے آپ، کہ فرشتے ان کو بھرے میدان میں غسل دے رہے ہیں. لوگوں نے ان کے باڈی پر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھا، ان کی باڈی کو اوپر اٹھے ہوئے دیکھا، تو ان کے کیا مرتبے ہوں گے، ہے نا. ایسے لوگوں کو تو بس کہہ دینا چاہیے نا کہ ہم جنتی ہیں، نا، ہمارے علاوہ تو کوئی جنتی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا پتہ ہے کیا حال ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے تھے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل اتنے پیور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں بال بچوں میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم منافق ہو گئے، اور بھاگتے چلے آتے تھے اور کہتے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کتنی جو ہے ان کے اندر دیکھیے کہ یہ والی چیزیں تھی اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والی. تو اسی لیے دیکھیے وہ سوچتے ہوں گے نا کہ ہم آپ سے، اب دیکھیے ہم کلاس میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا اوپر چلا جاتا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دینی کلاسز سے کہیں پر بھی جوڑے، ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف میری کلاس سے جڑے یا کہیں نہیں جائیں میرے پاس پڑھیں، کہیں سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے، کیونکہ یہ کلاسز جو ہوتی ہیں ہمارے ایمان کو بہت زیادہ ہائی لیول پر لے جاتی ہیں، ہے نا. اور جب ہم ہٹ جاتے ہیں کلاس سے، باہر آ جاتے ہیں، شام تک آپ دیکھیے کہ ہمارے ایمان کا کیا لیول آ جاتا ہے نا، بالکل نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک، تو اسی لیے انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں تو اتنی اچھی باتیں، اتنے ایمان تازہ، اتنے ایمان کے لیول ہائی، اور جب گھر میں آ گئے تو جو ہے پھر وہ الگ ہی چیز ہو گئی. تو اسی لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ منافق ہو گئے، ہے نا. یہاں پر کچھ ہے، گھر پہ جا کے ہم کچھ ہیں. تو اتنی زیادہ ان کو فکر تھی، ہے نا. شہید شہداء، حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں نا، حضرت حنظلہ بھی شہیدوں میں شامل، عشرہ مبشرہ میں شامل. تو ان کو اتنی فکر ہوتی تھی، تو سوچے کہ پھر ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے، ہے نا. ہمیں تو سب سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتے. نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، نہ ہمارا نام صحابہ میں ہے، نہ ہم شہید ہیں. اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرما دے ہمیں تو بہت بڑا اس کا کرم ہوگا، لیکن ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہے نا. تو اب دیکھیں نفاق بھی ایسی ہی چیز ہے جس کی واقعی میں انسان کو فکر ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ نفاق سے پاک بھی، آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. سوچئے کہ نفاق سے پاک انسان نا، پتہ ہے اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے؟ نفاق سے پاک بھی اپنے آپ کو منافق ہی سمجھتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو یہ سمجھے کہ میرے اندر نفاق نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مومن کیا ہے؟ مومن تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. تو آ گئی والی بات سمجھ میں، یہ لائن آپ کو سمجھ میں کہ نفاق سے پاک اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے؟ منافق سمجھتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے نا کہ ہم منافق نہیں ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم ہی منافق ہیں اور کوئی منافق نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟
اگر اپنے اندر یہ والی فیلنگ لے آئیں کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں کہ ہم منافق نہیں ہیں، تو سمجھ لیں بس کہ ہم ہی منافق ہیں. اور ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے ایمان میں، کہیں ہمارے جو ہے وہ تقوی میں منافقت شامل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ابھی بتاؤں گی، سب لوگ جو ہے چین سے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ آیت پر آؤں گی انشاءاللہ، بتاؤں گی پھر. اچھا دیکھیے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے آیت کا. یہ جو ہے نا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے منافقوں کے بارے میں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا مدینے کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ مدینے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ سیرت کی کلاس میں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو غور سے سن لیجئے کہ مدینہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اور جب نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کچھ لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے، اور کچھ لوگ مومن ہو گئے، ہے نا؟ تو وہاں پر بس دو لوگ تھے، دو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا، یا تو مشرک یا پھر مومن. اب کیا ہوتا ہے کہ 13 سال مکہ میں گزار کر اور مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کہاں کرنی پڑتی ہے؟ مدینہ. جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مومن آئے، ان کا ایک گروپ بن گیا مہاجرین کہلائے، ٹھیک ہے؟ مکہ مدینہ میں خود جو مسلمان تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، وہ کیا کہلائے؟ انصار کہلائے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کے دو گروہ ہو گئے، مہاجر اور انصار. یہ متقین کی کیٹیگری میں دونوں فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا گروہ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے سامنا تھا؟ وہ تھے یہود، ٹھیک ہے؟ یہودی کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ یہود سے آپ کا سامنا تھا. پھر تھرڈ کیٹیگری وہ تھی جن کے بارے میں اب یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ تھے منافق. شروع میں جو لوگ مشرکین ہی تھے مدینہ میں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو لانا بھی نہیں تھا ایمان، وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم کیا کریں؟ ایمان لائیں. اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے؟ اور کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے یہ؟ کیونکہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں کیا کرنے والے تھے؟ لوگ بادشاہ بنانے والے تھے، کنگ بنانے والے تھے، اپنا لیڈر بنانے والے تھے. اس کے لیے بہت اچھا خوبصورت تاج بھی تیار کر کے رکھ دیا تھا. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کیا ہوئی؟ اس کی تاج پوشی رک گئی. لوگوں نے اس کو لیڈر بنانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا لیا، ہے نا؟ تو اب اس کو کیا ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خنس ہو گئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، ہے نا؟ ان کی وجہ سے، وہ بھی انہوں نے آ کر کیا میری بادشاہت چھین لی، اور اس کو عداوت ہو گئی. تو یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے اندر ہی 2 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے ہی سال کیا ہوا کہ جنگ بدر ہوئی. اور جیسے ہی جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو بہت شاندار کامیابی حاصل ہوئی. نہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑے، نہ گاڑی، نہ سواری، نہ تلوار، نہ کوئی اور اوزار لڑائی کرنے کے لیے، اور 300 خالی لوگ. جبکہ جو مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے کافر، ان کے پاس 1000 کی فوج، بہت سارا مال، کھانے پینے کے لیے بہت سارے. ہر روز کیا کرتے تھے؟ 9 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، ہے نا؟ اور دوسرے دن 10 کیا کرتے تھے. تو جب اتنی شاندار فتح ان کو ملی تو اب ان کو لگا کہ اب ہمیں تو یہ چین سے جینے نہیں دیں گے، ہے نا؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اندر اندر نا کافر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اندر اندر سے اسلام قبول نہیں کریں گے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پر اور اس کے آخرت کے دن پر جو ہے ایمان لے کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے یہ مسلمان ہوئے تھے منافق. آگے بات سمجھ میں؟ اتنی بات سب کو کلیئر ہے کہ منافق کیسے بنے تھے؟ ٹھیک، اچھا ہجری پوچھ رہی ہیں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ٹھیک ہے؟ 13 سال مکہ میں رہے، اور جب ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جو ہجرت کا پہلا سال تھا وہ سن 1 ہجری کہلایا، ٹھیک ہے؟ سن 1 ہجری، دوسرا سال 2 ہجری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہجری جو کیلنڈر ہوتا ہے نا، یہ کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر نے بنوایا تھا.
وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ لین دین کا حساب یہ سب ان کو کرنا ہوتا تھا، خلافت قائم ہو گئی تھی ہے نا، لین دین کے حساب ہوتے تھے، تو لوگوں نے کہا تھا حضرت عمر سے آ کر کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا چوز کر لیجئے، بنا لیجئے تاکہ 1 سال کا پورا ہم حساب کر پائیں۔ تو انہوں نے محرم کو پہلا مہینہ بنا کر اس طرح ہجری کیلنڈر کی شروعات کی تھی، اور ہجرت کرائیٹیریا اس کا بنایا تھا کہ ہجرت سے جو پہلا سال لگے گا وہ 1 ہجری ہوگا، دوسرا سال 2 ہجری، تیسرا سال 3 ہجری ہوگا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ہجری کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم کون سی ہجری چل رہی ہے بتائیے ذرا، ایگزیکٹ کس کو پتا ہے؟ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ دیکھو یہ مسلمانوں کا حال ہے ہاں بتائیے کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 ثانیہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، 1445 چل رہی ہے، یعنی کہ ہجرت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1445 ایئرس ہو گئے، ٹھیک ہے ہجرت کو، آپ وسلم کی۔ تو کیا ہوا پھر کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہی لوگ جو تھے انہیں منافق کہا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ صرف شان و شوکت دیکھ کر، مسلمانوں کی رعب اور دبدبہ دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، باقی دل سے یہ نہیں مانتے تھے اسلام کو، صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے کہ دنیا کا نقصان نہیں ہو جائے، ہم مدینہ سے نہیں نکالے جائیں، ہے نا، ہم سے جنگ نہ ہو جائے، کبھی ایسا ہو کہ ہم باہر والوں سے تو یہ لڑ رہے ہیں، ہم سے بھی جنگیں کرنے لگے، ایسا نہیں ہو جائے۔ یا پھر مسلمانوں کو کیا مل رہا تھا جب جنگ میں جیت رہے تھے تو بہت زیادہ مال غنیمت بھی ہاتھ آ رہا تھا، قیدی مل رہے تھے، ہے نا، 70 قیدی لوگ کیا ہوئے تھے جنگ بدر میں، قید ہو کر آ گئے تھے، اور پھر ان کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑا گیا تھا، تو وہ مال بھی مل رہا تھا، تو ان کو لگا کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نا، یہ جو فائدے مل رہے تھے مومنوں کو تو یہ ہمیں بھی مل جائیں گے، تو اس لیے کیا ہو گئے تھے، شان و شوکت دیکھ کر مسلمانوں کی ایمان لے کر آ گئے تھے، باقی ان کو جو ہے اسلام سے یا اسلام والوں سے کوئی بھی ہمدردی، کوئی بھی جو ہے وہ ان کے دل میں جھکاؤ نہیں تھا اسلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتا رہی تھی میں آپ کو؟ ہاں چلیے آیت کی طرف دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑے گا، کچھ وہ ہیں، ٹھیک ہے، سارے ایسے نہیں ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسا نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے انصاف کا کہ کیا ہے، سب کو ایک لائن سے ہاک نہیں دیتا، جیسے اب کوئی آدمی ہمارے ساتھ غلط کرے، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ غلط کرے، ہم پوری دنیا کے مردوں کو سب ایک سے، ہے نا، عورتیں کچھ غلط کرے، آدمی کیا کہیں گے، ساری ایک سی عورتیں، ہے نا، تو اس میں کیا ہوتی ہے ناانصافی، پتہ ہے آپ کو، ایسے کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ الزام ہوتا ہے بہت بڑا، ایسے یہ طریقہ جو ہے انسان نے اگر اپنایا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ الزام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا طریقہ ہے، اللہ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، ٹھیک ہے، سارے ایسا نہیں ہے، تو من جو ہے وہ کچھ کا معنی، بعض کا معنی دیتا ہے۔ اچھا یہ الناس جو ہے نا، یہ ایسا ورڈ ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سنگولر نہیں ہوتا ہے، ایسے الفاظ کو الفاظ جموعہ کہتے ہیں، جیسے کہ اسی طرح کا ایک ورڈ ہے قوم، ٹھیک ہے، قوم میں کیا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا واحد نہیں آتا قوم کا، الناس کا، ٹھیک ہے، اسی طرح آتا ہے ایک قرن، ٹھیک ہے، قرن کا، تو یہ جو ہے الفاظ جموعہ ان کو کہتے ہیں، اور ان کا کوئی مفرد نہیں آتا ہے۔ اچھا منافقوں کو جو ہے الناس کہہ کر اللہ نے کیا کی، ان کی شان گھٹا دی، کیسے؟ کامن بنا دیا نا ان کو، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں یہ، بس جیسے کہتے تھے نا ہم، ایسے ہی لوگ ہیں یہ، بس ان پہ دھیان مت دو زیادہ، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الناس کہہ کر کیا کی، ان کی
شان گھٹا دی کہ لوگوں میں سے ہیں کچھ، ہے نا، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، کرتے ہیں نا ہم لوگ یہ بات، تو اس طریقے سے ٹھیک۔ اور وَمِنَ النَّاسِ آپ دیکھیں پچھلی کیٹیگریز میں نام لیا اللہ تعالیٰ نے، متقین ہے نا، ہدی للمتقین، پھر اولئک هم المفلحون ہے نا، پھر نام لیا ان الذین کفروا، ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دینا چاہتا تھا کہ تم کیا کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا، کہ لوٹ آؤ پلٹ آؤ جب تک تمہاری موت نہیں آ جائے، ٹھیک۔ اور رسوائی کرنا اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے نا، ان کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سٹارٹنگ میں ہی کیا ہوتے، لسٹ تھما دیتے کہ یہ منافق ہے۔ لیکن اس طرح انسان کیا ہے، پلٹ کر نہیں آتا ہے، ڈھیٹ کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نام لے کر کے لوگوں میں سے کچھ ہے یہ کہہ دیا، جنرل بات کر دی، نام نہیں لیا کہ المنافقین ہے نا، وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ آپ سوچئے کہ یہاں نام لے کر اگر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہی آواز؟ اچھا آ رہی ہے، ہما آپ کی طرف شاید ہوگا نیٹ ورک ایشو، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دیکھیے نام کیوں نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں اللہ تعالیٰ کو کسی کو رسوا نہیں کرنا تھا، ہے نا، کسی کو ذلیل کر کے شو نہیں کرنا تھا۔ اگر ذلیل کر دیا جائے انسان تو پھر اس کے پلٹنے کے چانس کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ کسی کو ذلیل کر دیں، بچوں کو خاص طور پر، وہ لوگ جو ایمان کے کچے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جائے تو ویسے ہی وہ دشمن ہے، اور ان کے نام لے لیے جائیں تو اور زیادہ دشمنی کریں گے، ہے نا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا نام نہیں لیا، اور نام لے کر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیٹ کرنا یہاں پر مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگر فنگر پوائنٹنگ ہوتی، انگلی اٹھا اٹھا کر بتایا جاتا کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا، اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے لوگ، ہے نا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا، ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کیا طریقہ تھا، اتنا خوبصورت طریقہ تھا، کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرنے لگتے ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہر وقت نہیں کہ بھائی لوگ تو یہ ہیں، لوگ تو ایسے کرتے ہیں، لوگ تو ویسے کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اصلاح کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے تھے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے نا، اے لوگوں تم صحیح ہو جاؤ، تم کیا ہو چکا ہے نا، کیسی قوم کی بربادی کر دی تم نے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کیا کرتے تھے پیار محبت سے، تاکہ انسان کیا ہو، دھیان دے، ہے نا، تاکہ انسان کیا ہو، پلٹ آئے، تاکہ انسان کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، تاکہ ان چیزوں سے انسان کیا ہو، پرہیز کر لے، ان چیزوں کی طرف نہیں بھاگے، ہے نا۔ تو ہر وقت جو ہے یہی موضوع بنائے رکھنا سامنے والے کے اندر کیا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی بھر دیتا ہے، ہر وقت کسی کو پوائنٹ کرتے رہنا، کبھی دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کرنے لگتے ہیں نا، تو ان بچوں کو دیکھو کیسے ہیں اور تم دیکھو کیسے ہو، ہے نا، ان بچوں کو دیکھو کیسے کام کرتے ہیں، تم دیکھو کیا کر رہے ہو، ان بچوں کے دیکھو کتنے نمبر آ گئے، تم دیکھو کیا کر رہے ہو، تو بچہ کیا ہو جاتا ہے بتائیے، اس کا سیلف کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے نا، اور الگ تھلگ رہنے لگتا ہے، احساس کمتری کا کیا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کرنے سے بچے اچھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سدھرتے، اور زیادہ بگڑنے لگتے ہیں، اور زیادہ اکڑو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر دیکھیے پن پوائنٹ، ہے نا، پن پوائنٹ کر کے یہاں پر نہیں بتایا کہ اے منافق تم ایسے ہو، ہے نا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں یا ایھا المنافقون، جبکہ یا ایھا الکافرون ملے گا، ہے نا، ان کے پلٹنے کے چانس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ملے گا کیونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک، تو لیکن یا ایھا المنافقون آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اے منافقوں، ہے نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا، کتنی اچھی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے۔ تو کیا ہوا کہ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ٹھیک۔ اچھا آمنا، یہاں دیکھیے ورڈز دیکھیے پہلے، ٹھیک ہے، یہ ورڈز کیا کہہ رہے ہیں، یقولو جو ہے نا ایک کے لیے آتا ہے، ون کے لیے، جیسے اس نے کہا، ٹھیک، وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، اور آمنا جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے،
آمنا پلورل کے لیے آتا ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کی بات چل رہی ہے، ایک بات کہہ رہا ہے اور کہہ سب کے لیے رہا ہے نا، کہ ہم ایمان لائے. بتائیے. یقولو جو ہے ایک کے لیے آتا ہے. آ رہی ہے اتنی بات سمجھ میں؟ یقولو جو ہے ایک کے لیے آتا ہے، بہت سو کے لیے یقولون آتا ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جبکہ یہاں کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، کیا اس میں بات ہے بتائیے؟ وہ نا بلٹ ان ہونا چاہتا ہے، سمجھ گئے، اندر گھسنا چاہتا ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے سارے ایمان لا رہے ہیں نا، میں بھی ایمان لایا ہوں، مجھے نا تم ان سے باہر مت سمجھو. ٹھیک ہے، تو ایسے وہ کہتا ہے کہ سارے جیسے ایمان لائے ویسے میں بھی ایمان لاتا ہوں، مجھے ان سے باہر مت سمجھو. تو اب دعویٰ تو کر دیا اسلام کا، ہے نا، دعویٰ کر دیا ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا فیصلہ کر کے؟ وما ہم بمؤمنین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے، ماں جو ہے نا، یہ ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ماں کا مطلب کبھی کبھی جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. اور ماں کے ساتھ آگے کسی ورڈ میں با آ جائے، دیکھیے اس میں بمؤمنین میں با لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ماں کے ساتھ جب پلس ہو کر با آ جائے تو یہ ماں کا مطلب صرف نہیں ہوگا، اب ہوگا ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تاکید کے ساتھ ہرگز نہیں، وہ کیا ہے، ایمان لانے والے ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا ان کے لیے کہ ہرگز نہیں، سمجھے ہی نہیں انہیں کہ یہ ایمان لانے والے ہیں. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ وما ہم بمسلمین نہیں کہا، ہے نا، وما ہم بمسلمین، کیونکہ بتائیے کیوں نہیں کہا؟ مومنین کا کیوں ذکر آیا؟ ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، جن کی طرح یہ اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے ہیں، تو ہمیں انہی میں سے سمجھیں آپ. تو وہ کیا تھے، سارے صرف مسلمان تھے یا وہ مومن تھے؟ بتائیے. مومن تھے، ہے نا، وہ تو سارے مومن تھے. تو یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہمیں انہی میں سے سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز بھی یہ ان میں سے نہیں ہے، ہرگز بھی یہ ایمان والے نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہ مسلمان جو ہے نا، انسان شہادہ لے کر ہی ہوتا ہے نا، کلمہ شہادت پڑھ کر انسان مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان ایمان کے دائرے میں کب پہنچتا ہے؟ کلمہ پڑھ کر انسان چلے مسلمان ہو گیا، لیکن مومن وہ تب بنے گا جب اس کا دل بھی اس کلمے کی گواہی دے گا. زبانی طور پر اگر کوئی کلمہ پڑھ لے گا، ہم اسے مسلمان تو سمجھیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، آگئی بات سمجھ میں. لیکن وہ مومن کب ہوگا؟ جب اس کے دل کی حالت یہ گواہی دے گی کہ اب اسلام پر جو ہے میرا، اسلام کے ہر ارکان پر میرا ایمان پکا ہے. ٹھیک ہے، ہر بات میں کیا ہوں، پورے دل سے ایکسپٹ کرتا ہوں، تب جا کر وہ مومن بنے گا. ٹھیک ہے، اسلام ظاہر میں ہے. ٹھیک ہے، ظاہری باتوں کا نام اسلام ہے، اور ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ تو ظاہری طور پر شہادت دے کر وہ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان بن چکے تھے. ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور پر روزے بھی انہوں نے رکھے، زکاتیں بھی دل مار کر دی. ٹھیک ہے، دی تو ظاہر تو کیا کہ ہم زکات دے رہے ہیں، لیکن کیسے کیا؟ دل مار کر، ہے نا. تو وہ دل کیا تھا؟ ایمان سے خالی تھا. مسلمان تو ہے بھائی، مسلمانوں والے کام تو کرنے پڑیں گے، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، آپ کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے. جنگ میں بھی جا رہے تھے، جنگوں میں جا رہے تھے نا منافقین، ہے نا. جنگ احد میں گئے، بھاگ کر آ گئے وہاں سے، ہے نا. پھر اگلی جنگ ہوئی، وہاں پر بھی گئے تو وہاں پہ لوگوں کو پن لگانا شروع کر دی. جنگ احزاب میں ابھی آپ نے دیکھا نا کیسے کہہ رہے تھے کہ ہم نکلو یہاں سے، ہمارا کوئی جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے. 10,000 کی فوج آ کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے. تو ظاہری والے سارے کام کرتے تھے، نمازوں کو بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا نمازوں کی چھٹی کر رہے ہوں. تو ظاہر والے سارے کام تھے، لیکن جو دل کی کیفیت تھی نا، ان کے دل میں جو ایمان والی کیفیت تھی، وہ ایمان کی کیفیت سے کٹم تھے. ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو چیک کریے کہ جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دل کی حالت، ہمارے دل کی کیفیت مومنوں والی ہوتی ہے، یا بس ہم مسلمان ہیں؟ سوچئے. ٹھیک ہے، تو اچھا
اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا وما ہم بمؤمنین؟ اچھا ایک چیز اور آپ کو دھیان رہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن فیصلے کرے گا نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو باتیں بتائے گا اور جو احکام سنائے گا، جو حکم دے گا، وہ اس بیس پر نہیں کرے گا کہ کس نے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کس نے نہیں پڑھا، کس نے کلمہ پڑھا، بلکہ اللہ کے فیصلے اس بیس پر ہوں گے کہ کس کے اندر ایمان کتنا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو شاید آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ انسان جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دل کی کیفیت ہے ایمان، ماننا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سیدھا سا اس کا معنی کیا ہے، ماننا ہے۔ دیکھیے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہاں حالانکہ یہ باتیں کیا ہے انسان کو بہت زیادہ غمزدہ کرنے والی ہیں، کیونکہ آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے نا کہ بس ظاہری طور پر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن مومن ہم نہیں ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں اسلام کے نا 3 درجے ہوتے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ٹھیک ہے، احسان۔ تو اسلام کیا ہے کہ ظاہری شکل انسان کی، ظاہری حالاتیں ساری مسلمانوں والی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ حجاب پہنتے ہیں، آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پینٹ اونچی کی ہوئی ہے نا، اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ آپ یہ سارے کام پورے دل سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دل سے دے رہے ہیں، ہے نا، دل پر وہ لے کر نہیں دے رہے ہیں، زخم لے کر نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی اور اسلام کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ منافقوں کے بارے میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ نماز پڑھنے آتے تھے تو کس طریقے سے آتے تھے، تو جو ہے پورے ایمان کے ساتھ، پھر اس میں ایمان بھی، دل کی حالت بھی، دل بھی آپ کا حاضر ہے، دل بھی آپ کا شامل ہے۔ دوسرا لیول یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا لیول ہوتا ہے احسان، اور یہ احسان کا جو درجہ ہوتا ہے نا، یہی جو ہے متقین کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر محسن کہا گیا، کہیں پر متقی کہا گیا۔ وہ کیسے ہوتا ہے پھر؟ احسان نا حسن سے نکلا ہے، حسن یعنی خوبصورتی، تو پھر وہ ہر کام خوبصورتی، ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہر کام خوبصورتی سے نہیں کر رہا ہو، ہے نا، فرض سمجھ کر اور اس دل سے ادا کر دیتا ہو، لیکن اس میں خوبصورتی نہیں ہو۔ ہاں احسان، جو محسن ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، وہ ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ان کو صدقہ کرنا ہے، مان لیجیے ان کو صدقہ کرنا ہے تو کیا خوبصورتی ہوگی صدقے میں کہ کسی کو دکھائیں گے نہیں، ہے نا، اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیں گے، جیسے زکوٰۃ دینی ہے زیادہ دیں گے، ہے نا، 2.5% اللہ نے لکھی ہے لیکن خود سے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ کیا ہو، کوئی کمی بیشی اگر رہ گئی ہو ان کے مال میں دینے سے تو وہ پوری ہو جائے، ہے نا۔ اور احسان کیا کریں گے؟ کسی کی ہیلپ کریں گے، ہے نا، تو اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی ہے تو یہ ہمیں ہماری بھی کچھ نہ کچھ کر دے، ہمارے کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں جیسے ہم عورتیں ہیں، زیادہ تر ہم رکشہ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت زیادہ ترس اگر کسی پر آ گیا تو ہم نے کیا کیا، 20 روپے کی جگہ اسے 25 دے دیے یا 30 دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے احسان، یہ ہوتا ہے محسن متقی، ٹھیک۔ تو یہ تینوں جو ہے کیٹیگریز اسلام کی ہوتی ہیں اور الگ الگ لیول ایمان کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ تو ٹینشن لینے کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس بات میں، بس انسان کو کیا کریں، ہم اپنے آپ کے اپنے دل کی کیفیت سدھاریں، ٹھیک ہے۔ دل کو دیکھیے، جسم تو سر تو جھک جاتا ہے سجدے میں، ہے نا، دل آپ کا جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سر جھکا دیں سجدے میں اور دماغ میں آپ کی یہ خرافات چل رہی ہے کہ میں یہ کروں گی، یہ غلط کروں گی، وہ غلط کروں گی، پھر تو آپ مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف مسلمان ہیں، ظاہری عمل آپ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا وہ ایمان کے بیس پر کرے گا، نہ کہ کلمے کے بیس پر، کس نے کلمہ پڑھا تھا کس نے نہیں کیا تھا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا کہتے بھی تو ہم یہ ہے نا کہ ہمارے اندر ایمان ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے باہر ایمان ہے؟ ہم یہی بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایمان ہے، کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہم باہر سے، ہمارے باہر بہت ایمان ہے، ایسے بولتے ہیں ہم نہیں نا۔ تو اندر کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایسا انسان جو ظاہری طور پر اسلام لا رہا ہے، دنیاوی طور پر جہاں وہ جائے گا وہ مسلمان ہی کہلائے گا،
ٹھیک ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جس کی دیکھ بھال دیکھنے میں وہ مسلمان ہی دکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، تو دنیا کی کسی بھی کونے میں جائے اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے اس کو کافر کہا جائے گا. اس دل تو کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ دل کی حالت تو بس اللہ ہی جان سکتا ہے، اور جو جس کا دل ہے وہ جان سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر دیکھیے بتا دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مسلمان کہلاتے ہو کہ نہیں کہلاتے ہو. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ ایمان ہے. آگے بات سمجھ میں؟ لوگوں کی باتوں سے فیصلے وہ نہیں کرے گا کہ آپ نام رکھ لیں محمد، احمد، فاطمہ، عائشہ، ہے نا، آپ زینب، اس طریقے کے آپ نام رکھ لیں، عمر، ابو بکر، ہے نا، عیسیٰ، موسیٰ، اس طریقے کے آپ نام رکھ لیں. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ریجیکٹ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایمان میں اقرار، ایمان میں تصدیق، ایمان میں اعمال ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں کا میل ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ انسان کیا کرے؟ زبانی اقرار بھی کرے، دل بھی اس کا کیا ہو؟ ٹھکا ہوا ہونا چاہیے اپنی زبان پر. ایسا نہیں ہے کہ زبان تو کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے اور عمل سے آپ کچھ ہی دکھا رہے ہو. آگے بات سمجھ میں؟ ان تینوں کا میل، جب ان تینوں چیزیں جڑ جاتی ہیں، پلس ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے. ٹھیک، اور جیسے آپ دیکھیں ابو طالب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دل سے تصدیق کرتے تھے، دل سے کہ سچا دین ہے، لیکن انہوں نے زبان سے کبھی بھی نہیں بولا، ہے نا. ٹھیک، تو ایسا ایمان اللہ کو قبول ہے. دل میں آپ کتنا ہی اچھا مانتے رہے، دل میں کتنے سارے کافر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ایمان سچا دین تو بس ہمیں اسلام ہی لگتا ہے. کہ میں نے آپ کو اس دن بھی ایک آدمی کا ایگزامپل، جارج برنارڈ شاہ، ہے نا، اس کا ایگزامپل بتایا تھا کہ وہ کیا کہتا تھا کہ اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے سچا، جس پر چلا جا سکتا ہے، جس پر ہر دور میں اپلیکیشن ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا تھا وہ، لیکن زبان مطلب مانتا تھا، ہے نا، اور کہتا بھی تھا، لیکن زبان سے اس نے شہادہ پڑھی، زبان سے اس نے شہادت دی کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا، نہیں دی. کیا اس کا ایمان قبول ہے؟ نہیں قبول ہے نا. ایسے ہی ابو طالب دل میں مانتے تھے کہ ہاں سچا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان کے سامنے ظاہر تھی، کتنی ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بتائی، ہے نا، لیکن دل میں تصدیق کر رہے تھے، زبان سے انہوں نے بھی نہیں کہا. اسی طرح یہ جو منافق تھے زبان سے کہتے رہتے تھے ہم مسلمان، ہم مومن، ہم مسلمان، ہم مومن، دل میں جو ہے ان کے رتی برابر بھی ایمان، دل میں رتی برابر کا بھی یقین نہیں تھا. تو کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ زبان جو ہے زبان میں پکا ایمان بتاتے ہیں لیکن اعمال میں کچھ نہیں ہوتا، ہے نا. ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ دل میں بھی ان کی بہت ایمان ہوتا ہے، زبان سے بھی آپ دیکھیں گے نا کتنے جھگڑے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر، مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو قتل کر دینے تک کو تیار ہو جاتے ہیں. کتنا جو ہے ان کا ایمان دکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا ہے بھائی ایمان تو جو ہے، لیکن آپ دیکھیں پھر کہ مزاروں پر جا کے سجدے ٹیک رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور نمازوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ اس ولی کا دامن پکڑ لو. کتنی ولیوں کی محبت کرتے ہیں جو کہ مطلب فرض ہی ہے ہم پر، ہے نا. اللہ کے ولیوں سے تو دشمنی انسان رکھ ہی نہیں سکتا، اور جو ان اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ نے اس سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اعلان جنگ ہے، لیکن محبت اتنی کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے اور کام کوئی اللہ کے ولیوں والا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتے تو عمل میں کچھ ہے، لیکن جب یہ تینوں چیزیں جڑ جاتی ہیں اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان چاہیے کہ انسان دل میں بھی مانے پکا ایمان، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور کیا ہو؟ عمل بھی اس کے ایمان والے ہوں. تب جا کر جو ہے کیا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان مومن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ورنہ وہ مسلمان تو کہا جا سکتا ہے لیکن ایمان مومن نہیں کہا جا سکتا. یہ تینوں ہی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی رد کر دی کہ ہرگز بھی وہ یہ والے ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہیں، جو وعدے ان سے کیے ہیں، اب ان کے لیے تو ہرگز بھی ایسے وعدے اللہ نے نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیکھے خبردار کر دیا کہ دیکھو ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہاں جو اس وقت مومن تھے وہ کیا تھے، بہت سیدھے دل کے ہے نا، سچے لوگ تھے، اور ان کے دلوں میں تیڑ نہیں تھی۔ آج تو ہم بہت جلدی پہچانتے ہیں نا ہر انسان کو، بھائی ہم تو اس کی رگ رگ سے واقف ہیں، فٹاک سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے سچے سیدھے سادے مومن لوگ تھے، ہے نا، ہر کسی کو جو مسلمان ہو جاتا تھا اپنا بھائی سمجھ لیتے تھے، ہے نا، گلے میں۔ آپ دیکھیں آج جو فتنہ لڑکیوں کا خاص طور پر اٹھا ہے کہ نان مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، کس باتوں میں آ کر، اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو کتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی نا، کہ لڑکے نے کیا کہا فیس بک پر یا جہاں پر بھی واٹس ایپ پر چیٹنگ وغیرہ کی، اور لڑکے نے کہا مجھے نا تمہارا یہ دین بہت اچھا لگتا ہے، میں تمہارا دین بہت سیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں بڑی اس دین کے لیے وہ ہے، تم نا مجھے کچھ سکھا دو، ہے نا۔ تو سکھاتا پکھاتا کیا، سیکھتا پیکھتا کیا ہی، اور اس نے کیا کیا، میں ایسی لڑکی کو پٹا لیا، ہے نا، لڑکی سمجھی کہ ہاں چلو یہ تو مسلمان ہو ہی جائے گا، اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ پھر کیا انجام ہوا، ہے نا، دین میں تو آواز نہیں آ رہی میری، دین میں تو آیا ہی کیا وہ، اور اس نے کیا کیا، اس کو بھی کنورٹ کر لیا، اور اس کو کنورٹ کر کے اور پھر اس کی عزت خراب کر کے، اور کیا کیا، مار مار کے ایک جگہ ڈال دیا، کہیں پر بھی لاش اس کی ایسی ہی پڑی رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو الرٹ کیا، ٹھیک ہے، خبردار کیا، وارن کیا کہ دیکھو ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہے، زبانی کوئی دعوے کرے ان سے الرٹ رہو، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں تمہیں پکا پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے مسلمان، ہے نا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ منافقوں کو بھی اللہ نے وارن کر دیا کہ دیکھو اگر مومنوں سے چھپا لو تو چھپا لو، ہے نا، لیکن کیا تم اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ تمہاری حرکتوں کا اس کو خوب خوب علم ہے، جو بھی تم یہ دھوکے بازی کر رہے ہو، زبان سے کچھ کہتے ہو اور دل میں تمہارے کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، دلوں کے حال خوب خوب جاننے والا ہے نا، علیم ہے، سینوں کے حال اسی کو پتا ہے۔ اچھا آپ لوگ نا منافق کا پوچھ رہے تھے کہ منافق کا بتا دیجئے میننگ، تو نفقہ سے ہے، ٹھیک ہے، نون فا اور قاف، اور میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹھیک ہے، سرنگ کو کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے ٹنل جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو وہ ہوتے ہیں نا راستے، آپ نے دیکھے ہوں گے، دونوں طرف جو ہے وہ گیٹ ہوتا ہے ٹنل کا، یہاں سے نکل کے ادھر سے گزر جانا، ٹھیک۔ منافق بھی کیا ہوتا ہے، ڈبل فیسڈ ہوتا ہے، اس لیے مجھ کو منافق کہتے ہیں۔ پھر اسی سے ينفقون کا ورڈ ہم نے پڑھا ہے نا، ينفقون جو بھی آتا ہے ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے خرچ کر دیتے ہیں، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے خرچ کر دیتے ہیں، وہاں بتایا تھا میں نے شاید آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا، جنگلی چوہا، اس کو نافقہ کہتے ہیں، جنگلی چوہے کو نافقہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا بل بناتا ہے نا، تو ہم نے چوہوں کو دیکھا ہوگا نا، جنرلی ایک ہی ان کا وہ ہوتا ہے، ایک ہی سرنگ کا دروازہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے جنرلی جب وہ اپنا بل بناتا ہے اس کے دو دروازے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ خطرہ ہو تو دوسری طرف سے وہ بھاگ کے نکل جائے، ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے نا جیسے، ویسے ہی۔ تو منافق بھی اسلام میں تو داخل ہوتا ہے، منافق پوچھ رہی ہیں نا، منافق سن لیجئے کہ اسلام میں تو داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے، کوئی مشکل رول آ جاتا ہے فالو کرنا ہے، تو وہ دوسری طرف سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دل سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کیوں ڈبل فیسڈ اور دو سرنگ والا اگزامپل منافق کے لیے رکھا گیا؟ اور یہ ہوتے بھی، یہ نہ کرتے بھی ایسے تھے، جب ان کو مشکل نظر آتی تھی، جنگ احد میں گئے، جب انہوں نے اتنا بڑا میدان میں دیکھ لیا، تیاری کے ساتھ مشرکین کھڑے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے، فوراً سے یہ کیا ہوئے، بھاگ لیے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، زبان سے لاتے ہیں، دل سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا نفاق جو ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، کل کریں اس کو کنٹینیو، یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی ورنہ مجھے کل پھر سے بتانا پڑے گا۔ سب لوگ اٹینٹیو رہا کریں کلاس میں، اور بہت خوشی ہوتی ہے اتنی سارے لوگوں کو دیکھ کر۔ شروع تو بس میری کلاس میں 7 8 9 بچے ہوا کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب اس مقام تک کر دیا ہے کہ آپ لوگ جتنا جو لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ سب کا اجر مجھے بھی ملے گا، ہے نا، میرے ماں باپ کو بھی ملے گا، میرے خاندان والوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اجر تو ملے گا ہی، لیکن جو چیز مقصود ہے نا وہ چاہیے مجھے کہ آپ لوگ اٹینٹیو رہیں، ہے نا، اور اٹینڈ کر کے کلاس کو کیا کریں،
کچھ نہ کچھ لکھیں، کچھ نہ کچھ باتیں نوٹ کریں تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا پائیں، تاکہ آپ خود اپنے آپ کو چیک کرنے میں آسانی ہو، ہے نا، کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان کا دعویٰ کرتی ہوں، ہے نا، میرے اندر ایمان ہے، اور میں کر رہی ہوں ایمان والے کام یا نہیں کر رہی ہوں، کیا یہ باتیں میرے لیے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سب کچھ کر کے جاؤں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور اللہ مجھ سے یہ کہہ دے کہ نہیں، ہرگز تم مومن نہیں ہو، ہرگز تم مومن نہیں ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ سین ہو، تو وقت ہے ہمارے پاس، ہے نا، تیاریوں کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، تو جو ہے وہ سیکھے سمجھے، ہے نا، عمل میں یہ ساری باتیں لائیں تاکہ اس چیز سے بچ جائیں جو اللہ نے یہاں پر وارننگز دی ہے نا، منافقوں کو بھی مسلمانوں کو بھی، کہ اگر ایسے ہو، اگر تمہارا زبانی دعویٰ ہے، دل سے نہیں مان رہے تم، تو پھر تمہارے ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ جو سب کچھ کر کے لائے ہو نا، لے لو اپنے پاس، ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، نمازیں وہ سب منہ پر مار دی جائیں گی، روزے وغیرہ، ایمان اس میں ایمان خالی ہو گیا، اخلاص خالی ہو گیا، تو اللہ نہ کرے ہم ان کیٹیگریز میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی رہتے وقت رہتے جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں یہ بات جو ہے بار بار کہتی ہوں کہ ہم کتنی دعائیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ہماری زندگی تمام ہو جائے، ہم لیکن جینا نہیں چاہتے ایمان پر، ہے نا، مرنا تو چاہتے ہیں، جینا ہم نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ جینے والا بھی بنا دے ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا، ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہوگا آپ کا، رات میں 9 بجے میں لنک سینڈ کروں گی، اور ایک بار ہی آپ اٹیمپٹ کر پائیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اسکرین وغیرہ وہ رکھیے گا، نیٹ ورک صحیح رکھیے گا، اگر ہٹا تو پھر ہٹ ہی جائے گا، اور نا آپ لوگ جن کو نہیں مطلب جن کو سبمٹ نہیں ہو جن کا، تو لوگ مجھے ایک ایک کوشچن کا اسکرین شاٹ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پرسنل پر بھیج دیجیے گا، میں وہاں سے چیک کر لوں گی آپ کا۔ اور میں کیا بتا رہی تھی کہ سورہ فاتحہ کا ہی ٹیسٹ ہے، تو بس سورہ فاتحہ ورڈ ٹو ورڈ اچھے سے کر لیجئے، ہاں تعوذ و تسمیہ دیکھ لینا ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے؟ نہیں زوم پر نہیں ہے، اور گوگل فارم بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ گوگل فارم بھیجوں گی میں، اس پر لنک پر آپ کلک کریں گی نا، تو وہ لنک اپنے آپ ٹیسٹ پیپر کھول دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے اٹیمپٹ کیجیے گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ نمبر زیادہ لانے ہیں، نمبر ہمیں کس سے لینے ہیں بتائیے، کس سے لینے ہیں نمبر؟ مجھ سے لینے ہیں آپ کو یا اللہ تعالیٰ سے لینے ہیں؟ اگر تو مجھ سے لینے ہیں تو خوب چیٹنگ کریے، ٹھیک ہے؟ سارے فل نمبر مل جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے لینے ہیں تو پھر اس حساب سے کریے، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے ٹیسٹ دیجیے گا، اگر مجھ سے لینے ہیں تو پھر آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اگر مجھ سے ہی نمبر لینے ہیں، اور اگر اللہ سے لینے ہیں تو پھر چیٹنگ مت کریے گا، آپ کے ایک نمبر بھی آئے گا تو اللہ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک کو کیا کرنا ہے 10 بھی بنا دینا ہے، اور اگر وہ پسند ہی کر لے آپ کو، ہے نا، تو وہ ایک کو کیا کر دے گا بتائیے، 700 بھی بنا دے گا، اور بہت پہاڑ بھی بنا دے گا، ہے نا؟ تو اب سوچ لیجیے آپ کے اللہ کے لیے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نمبر بھی کافی ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایزی ہے ٹیسٹ، ورڈ ٹو ورڈ ہی ہے، 12 کوشچنس ورڈ ٹو ورڈ کے ہیں، اور 8 کوشچن تفسیر کے ہیں، وہ بھی ایزی تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو آتی ہوگی وہ والی تفسیر، ایزی والے رکھے ہیں میں نے، زیادہ مشکل والے نہیں رکھے، سوچ سمجھ کر دیجیے گا ٹیسٹ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اپنی نظر میں اللہ تعالیٰ مفلحون میں شامل کر دے، دنیا میں تو ہو ہی جاتے ہیں کامیاب کیسے بھی کر کے، لیکن اللہ اپنی نظر میں بھی ہم سب کو کیا کر دے، کامیاب ہونے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے پھر جزاکم اللہ خیر کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب دیجیے گا ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ گھبرائیے گا مت کہ ہم سے نہیں آتا، آپ کم سے کم اپنے آپ کو چیک تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کتنے لیول تک پہنچے ہیں، اور اسی لیے دیکھیے وہ جو گروپ میں ورڈ ٹو ورڈ بھیجتی ہوں نا، اسی لیے بھیجتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا پڑھ بھی لیتی نا اب تو آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ خالی پڑھ کر بھی ٹیسٹ کلیئر کر سکتی ہیں، اتنا ایزی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب دیجیے گا، 9 بجے آئے گا۔ چلیے، اور کوئی کسی کو بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے، پھر ہم سلام کر کے چلتے ہیں، ورنہ چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔